السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، قبرستان کو ہم جاتے ہیں کبھی دفنانے کے لیے، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ قبریں بہت زیادہ پتھروں سے بنی ہیں، کوئی کس شکل میں، کوئی کس شکل میں، کوئی پختہ قبر بڑے اچھے انداز سے بناتا ہے، کیونکہ عقیدت ہوتی ہے مرنے والے سے، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، تو لوگ اپنی عقیدت کا اظہار چند پیسے خرچ کر کے خوبصورت قبر بناتے ہیں۔ لیکن یہ قبر بنانا، جیسا کہ اسلام میں، شریعت میں کیا حکم اس کا ہے، لوگ اس کے جانے بغیر، پوچھے بغیر، جیسے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آدمی پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو قبروں پر کوئی بھی دیوار بنانا یا پختہ بنانا، قبر کی شکل کھڑا کرنا، مٹی سے، چونے سے، پتھروں سے، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، قبر کو بنانا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اس کی حرمت پر تمام علماء کرام سب کا اتفاق ہے، جیسے علامہ ابن حزم ہیں، علامہ قرطبی ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہے، ابن القیم ہیں، علامہ شوکانی اور علامہ شنقیطی اور علامہ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی رحمہم اللہ، کل سب نے اس کی حرمت کی بات کہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور آئیے ہم آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل بتاتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، یعنی سیمنٹ سے، چونے سے قبر کو بنایا جائے اور اس قبر پر بیٹھا جائے اور اس قبر کے اوپر تعمیر کی جائے، یعنی دیواروں کو بنانا اوپر سے، نیچے سے، اور اس کو خوبصورت قبر کی جو شکل بتائی جاتی ہے، اس طرح کی قبر بنانا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منع کرنا ہے وہ اصل میں حرام ہے۔ صحیح مسلم 970۔ اور اس کی حرمت پر مزید ہمیں دلیل ملتی ہے، ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، جہاں کہیں کوئی بھی مجسمہ پاؤ، تصویر پاؤ، تو اس کو توڑ کے، پھوڑ کے برابر کر دینا اور اس کو مٹا دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی بھی اونچی قبر پاؤ تو اس قبر کو توڑ کے اس کو بالکل مٹی برابر کر دینا۔ تو قبر ہو یا مجسمہ ہو، اسلام میں حرام ہے، اور مجسمہ نصب کرنا یا قبر کو قبر بنانا یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم 969 حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں واضح طور پر معلوم ہوا کہ قبروں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین آیا تھا، لیکن انہوں نے درگاہ، مزار، اولیاء اور مختلف شیطانی ناموں سے، دھوکے سے دین سمجھ کر انہوں نے درگاہیں، مزارات، درگاہیں بنائیں، اور اس کے ساتھ میں قبرستان میں جاؤ تو آپ کو جدھر دیکھو ادھر دیواریں، جدھر دیکھو ادھر پتھر، جدھر دیکھو ادھر خوبصورت قبریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ سب کا سب حرام ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ مسجدوں کو بنانا قبروں پر، وہ کیسے؟ یعنی عبادت گاہ، جیسا کہ آج اولیاء اللہ کی مزاریں ہیں، درگاہ جہاں عرس، میلہ، ٹھیلا، اور مسجد کے ساتھ میں جو کچھ بھی وہاں عبادت ہوتی ہے، فاتحہ کے نام سے نیاز کرنا یا چادریں چڑھانا یا منتیں مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے قبروں پر کرنا، اور یہ تمام مذاہب کا قول ہے، اور جیسے امام مالکی اور شافعی اور ابن تیمیہ، ابن قیم اور علامہ صنعانی، علامہ شوکانی، علامہ شنقیطی، ابن باز، ابن عثیمین اور شیخ البانی، سب کے نزدیک یہ چیز حرام ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یحذر مثل ما صنعوا، آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں نے جیسے غلط کام کیا، شرک اور بدعت اور حرام کام کا، اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حارث النجرانی کہتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ان سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے تم میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا ہوں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فإن اللہ تعالیٰ قد اتخذنی خلیلا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو میں دنیا میں کسی انسان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر دنیا میں کسی انسان کو امت میں خلیل اپنا دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا۔ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، لوگوں خبردار اس بات کو سن لو کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالح لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، یعنی عبادت گاہ بنا لیتے تھے، وہاں عبادت کے لیے اکٹھا ہونا، فاتحہ نیاز اور منت ماننا اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے نیک صالح لوگ ہیں اور انبیاء ہیں، اس لیے ان کی قبروں کے پاس آ کر ان کی قبروں کی، جیسے کہ بہت سارے جگہوں پر اونچی اونچی قبریں بنی ہیں، اس پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور ان پر پھول ڈالے جاتے ہیں، یہ تمام عبادت گاہ مسجدیں بنانا ہے، کیونکہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہ۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، کا خبردار مسجدوں کو ہرگز نہ بنانا قبریں، یعنی قبروں کو مسجد نہیں بنانا، عبادت گاہ نہیں بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے 5 دن پہلے اپنی امت کو وصیت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ، لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت آئے گی، یعنی جن پر قیامت آئے گی، وہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے، یعنی جن لوگوں کے زندگی میں قیامت آئے گی۔ ومن یتخذ القبور مساجدا، تو بدترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی، قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی ہیں۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں، ابن خزیمہ میں، ابن حبان نے اور بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تمام اس بات کی دلالت ہے کہ خبروں پر مسجدیں عبادت گاہیں بنانا بالکل حرام ہے، اور وہاں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا، دعا کرنا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں جن میں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ یہ دونوں حبشہ کی ہجرت کیے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے کنیسہ یعنی چرچ کا ذکر کیا جو انہوں نے وہاں دیکھا تھا کہ تصویریں بنی ہوئی تھی چرچ کے اندر، اور یہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو فماتا، مرنے کے بعد میں بنو علی قبرہ مسجداً، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، عبادت گاہ بنا لیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر اس کی تصویریں بنا کر آویزاں کرتے۔ اولئک شرار الخلق، وہ بدترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ سب اس لیے فرمایا کہ یہ شرک کا اور خرافات اور بدعات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں شرک کے یہ پجاری اور
خبروں کے پجاری خبروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور سجادہ نشین اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس خبر کا ذمہ دار کہہ کر خبروں کی نیلامی ہوتی ہے کہ سال میں اتنے لاکھ پر کوئی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے۔ یہ کیا بدترین اسلام ہے، مسلمان ہیں کہ اس طرح کی خبروں سے تجارت کو انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، اور یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے کہا، اے علی، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی بھی وصیت فرما دیں گے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، یعنی عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ علامہ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں، خبروں کو مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے۔ شوکانی نے کہا کہ اس کے قائل وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ علامہ امیر صنعانی نے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خبروں کو مسجدیں بنا لینے میں یہ دو مفہوم شامل ہیں، خبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے یا قبروں پر مسجدیں بنا کر نماز پڑھی جائے، یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ شیخ البانی قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے۔ مزید یہ کہ خبروں کو مسجدیں بنانے میں 3 امور شامل ہیں: خبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، خبروں پر سجدے کرنا، خبروں کا طواف کرنا، یا خبروں کا وہاں پر مختلف قسم کی عبادات جو کی جاتی ہیں، اور اسی طرح قبروں پر مسجدیں بنانا، اور یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ علامہ شافعی نے کہا کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ علامہ سلیم ہلالی، قبروں کو مسجدیں بنا لینا بالکل حرام ہے۔ شیخ صالح فوزان بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو اس طرح سے قبروں کو مزین کرنا، قبروں کو روغن چونا یا پینٹ کرنا، چونکہ لوگوں کے لیے فتنہ بنتا ہے، اہل قبر کی تعظیم اور شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اس لیے اس طرح قبروں کو پختہ بنانا حرام ہے، اور شیخ البانی نے قبروں کو مزین کرنا بدعت قرار دیا ہے، اور یہ بدعت انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہے۔